ایک آدمی جس کا نام سنتے ہی مسلمان گھبرا جاتے تھے، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے، اور ارادہ صرف ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ وہ دن ان کے ایمان لانے کی وجہ بن گیا؟ قرآن کی کچھ آیتیں سنی اور وہ ایمان لے آئے۔ آخر کون تھے وہ شخص؟ تو آئیے دیکھتے ہیں تاریخ کے وہ لمحے۔ مکہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، لیکن قریش کے کچھ سرداروں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آ رہی تھی، اور انہی میں ایک نام تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ایک دن انہوں نے غصے میں آ کر تلوار اٹھائی اور ارادہ کیا کہ وہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ہی تھے کہ انہیں حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ ان کا ارادہ پوچھا، کہاں جا رہے ہو عمر؟ تو حضرت عمر نے اپنا ارادہ بتایا، جس پر حضرت نعمان نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ سنتے ہی اپنا رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف موڑ لیے اور وہ ان کے گھر پر جا پہنچے۔ گھر میں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عمر کی آہٹ محسوس کی تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور بہت ساری باتیں ہوئی، روایتوں کے مطابق سختی بھی ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جو ابھی پڑھ رہے تھے مجھے وہ دکھاؤ۔ تو حضرت خباب نے وہ صحیفے دکھائے جس پر آیتیں موجود تھی۔ جیسے حضرت عمر لینے لگے تو ان سے کہا گیا کہ پہلے آپ پاک ہو کر آئیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک ہو کر صحیفہ لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحیفے کو پڑھنا شروع کیا، جس پر سورہ طٰہٰ کی ابتدا کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے تو ان کے دل میں ایمان بڑھتا جا رہا تھا، اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ بے شک یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت حضرت خباب باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ اے عمر، تمہارے متعلق جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیے تھے وہ قبول ہو گئی ہے۔ کیونکہ روایتوں کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمر میں سے کسی ایک کو اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی تاکہ اسلام کو قوت ملے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرا ابو جہل تھا۔ لیکن یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ جب انہیں بتایا گیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ صحابہ نے دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اور روایتوں کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر مسلمان اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے تکبیر بلند کی۔ تو سوچئے، جو شخص اسلام کو ختم کرنے چلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے اسلام کو قوت دی۔ تو کبھی بھی کسی شخص کے لیے یہ مت سوچنا کہ اللہ نے ہدایت کے دروازے اس پر بند کر دیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ تو اگر آپ آتھینٹک کہانیاں جو قرآن سے اور صحیح حدیث سے ریلیٹڈ ہیں سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سیرہ کی روشنی میں موجود وہ تاریخ کے ان لمحوں سے آشنا کیا جائے گا جو آج تک نہیں بھولے گئے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔